مولانا یوسفزئی کا ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا فلسطین کے معاملے میں. ہندوستان کا ایک مسلمان شاعر تھا جس نے ایک مشاعرے میں کہہ دیا کہ سرکار چور ہے، حکومت چور ہے. تو اسے لوکل تھانے کی پولیس اٹھا کے لے گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ حکومت چور ہے. اس نے کہا جی جناب، میں نے کہا آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوگا. اس نے کہا میں نے یہ تو کہا کہ حکومت چور ہے، یہ تھوڑی نہ کہا کہ پاکستان کی حکومت چور ہے یا ہندوستان کی حکومت چور ہے یا افغانستان کی حکومت چور ہے. تو وہ بچ نکلا. مولانا یوسفزئی نے بھی کوئی اسی طرح کا ٹویٹ کیا کہ معاملہ خراب ہے، معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں بتایا کہ معاملہ کس نے خراب کیا، کیوں خراب کیا، دہشت گرد کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، خون کس کا بہ رہا ہے، خون بہانے والے دہشت گرد کون ہے. پوری ٹویٹ میں ایک مرتبہ بھی اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا. پوری ٹویٹ میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا گیا کہ ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈالر رک جائیں گے. اس ٹویٹ کے بعد بھی اگر اسرائیل یا امریکہ جو اسے امریکہ سے یا برطانیہ سے ڈالر مل رہے ہوتے ہیں اس کے باپ کو، اس کو نہیں، اس کے باپ کو، تو وہ جب وضاحت کے لیے پوچھیں گے تو جواب ہوگا کہ جناب ہم نے یہ ضرور کہا کہ معاملہ خراب ہے. یہ تھوڑی کہا کہ معاملہ کس نے خراب کیا، یہ تھوڑی کہا کہ اسرائیل نے خراب کیا یا فلسطین نے خراب کیا، حماس نے کیا یا حزب اللہ نے کیا یا کس نے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگ سر پہ چڑھاتے ہیں، نوبل پرائز ملواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی عزت کو بین الاقوامی منڈی میں فروخت کرنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ملک کی افواج کے بارے میں کتاب میں لکھنے والے کہ جناب یہ کریکٹر لیس ہیں، وہ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. اپنی کتابوں میں لکھنے والے کہ نعوذ باللہ داڑھی والے شخص کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ فرعون یاد آ جاتا ہے، وہ بھی یہی لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. لیکن مرنا ہم جیسے لوگوں کو پہلے چاہیے جو ان کو خامخواہ میں بت بنا کے ان کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں. مغرب آپ کو صرف دوائیاں بنا کے نہیں دیتا بھائی. مغرب آپ کو صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعلیٰ قسم کے آلات بنا کے نہیں دیتا بھائی جان. مغرب آپ کو مستقبل کی قیادت بھی بنا کے دینے لگ گیا. میرے الفاظ لکھ لو آج. اگر ان 2 نمبر لوگوں کو جو اپنے بچوں کو فروخت کر دیتے ہیں مغرب کے آگے، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی ٹویٹس ہو رہی ہیں جناب پاکستان میں یہ ہو گیا، فوج کدھر ہے، حکومت کدھر ہے، ڈائریکٹلی DGISPR کو رگڑا. ویری گڈ یار. اور یار اسی طریقے سے اسرائیل کے آرمی چیف کو نہ رگڑا دو، اس کے کسی چھوٹے موٹے صوبیدار، حوالدار، لانس نائک کوئی رگڑا دے دو بھائی. بتا دو کہ وہ دہشت گردی کر رہا ہے مظلوم لوگوں کو. بتا دو کہ جناب بچوں پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے. بتا دو کہ جناب عورتوں کے سر سے کس طریقے سے آبائی دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں. بتا دو کہ جناب کس طریقے سے معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. لیکن نہیں بتائیں گے. لکھ لو میرے الفاظ، اس ذہنی غلامی سے نہ نکلے. آج سے 10 سال کے بعد جب ملالہ کو بطور وزیر اعظم لانچ کرنے کے لیے لائیں گے نا یہ لوگ، تو لکھ لو بھائی جان، فلسطین اور کشمیر کے نام پہ اربوں ڈالرز کی ایڈ کا اعلان کرے گی ملالہ. وہ ایڈ انہیں ملے گی نہیں، لیکن اعلان ہی ہوگا تو قوم کی بیٹی جناب، واہ واہ. اور ہوگا کیا؟ یہ نہ ہوا تو جن مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں یا یہ شام والوں پہ ظلم ہو رہے ہیں نا، ان کے لیے امریکہ پہلے ان پہ دھماکے کروائے گا. پھر اس کے بعد جب وہ گھر ان کے تباہ ہو جائیں گے تو کیا کرے گا امریکہ؟ ان کے لیے ریفیوجی کیمپس بنائے گا. وہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹ شینٹ بنا کے نا اس کا فیتا کٹوائے گا ملالہ سے. تو پوری دنیا کہے گی یار واہ، مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو آ گئی ہے. اور وہ بھی نہ ہوا نا، تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ڈاکٹر عافیہ ابھی آ جائے. لیکن اگر نہ آئی نا اور وہ زندہ رہی تو پھر ملالہ واپس لے کے آئے گی جب وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہو، خدا نہ خواستہ. تو ملالہ کو قوم کی بیٹی بنا کے قوم کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور یہ قوم انواع جا کے اس کو الیکٹ کرے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی آپ کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ نہیں دے گی، وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کرے گی. لیکن آئین اور قانون ایسا بنا دیا جائے گا کہ پھر آپ
آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی آزاد تصور نہیں کریں گے خود کو. جس بیس پہ ملک بنا تھا اس بیس پہ نہیں چلے گا. جاگو مسلمانوں، جاگو پاکستانیوں. پاکستان ہمیشہ